جو لوگ لاٹھی کھیلتے ہیں وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور۔ یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے ہیں وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور۔ یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا۔ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ گلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے ہیں حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آگے کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے، حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا، مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے، مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ گاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستان بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا،
گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام میں کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر یہاں آ کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں۔ لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا، محرم کا مہینہ تھا۔ اب بتائیے، آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے۔ ایک نکاح ہوا ہے نبی کا زینب سے، آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے، یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا۔ محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا، ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا۔ اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا۔ اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں، ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا۔ اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا۔ اور شمر، جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا، اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی۔
اور عبیداللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے، یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے، یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں۔ امام باڑہ بن رہا ہے۔ امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے۔ 880 سال کے بعد، یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا۔ کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا ہے۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے، امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے، 1300-1400 سال ہو گئے، ان بے وقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ ان بے وقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ تعزیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فیل تیمور ہے یہ قول پیغمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی مئی
मैयत को उठा, ढोलताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है। गम जिन्हें होता है वो ढोल बजाते हैं कहीं, और गैरों की तरह त्योहार मनाते हैं कहीं। वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं, वो खुराफात का बाजार लगाते हैं कहीं। ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं, ढोल ताशों से भी मैयत को उठाते हैं कहीं। बहुत खूबसूरत माहौल में जलसा निकल गया। हालात हाजरा के हवाले से सिर्फ आखिरी पैगाम 3 मिनट का, आप लोग इजाज़त देंगे तो सुना दूंगा, वरना यही ख़त्म करता हूँ। इजाज़त है? 3 मिनट का पैगाम सुना रहा हूँ, हाथ उठाइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये आखिरी पैगाम है मेरा, 2-3 मिनट में इसको मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। माशाअल्लाह आप लोगों ने जितना अच्छा सुना, दिल खुश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि ये मिलाद बन जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पिछले साल के जलसा से भी अच्छा जलसा हुआ। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल का जो असर था उससे भी बड़ा असर अल्लाह इस जलसे में रखे, और हम सब को सुन्नत पर, शरीयत पर कायम और दायम फरमाए, खुराफात बिदात से हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जिस मदरसे का दाखिला, जिस मदरसे का जलसा हो रहा है, जामिया फुरकानिया नूरुस्सबा लिल बनात, जिसके हवाले से मैंने कहा, इसमें दाखिला 31 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा और 5 अगस्त से तालीम शुरू हो जाएगी। ये बच्चियों की तालीम के लिए इदारा है और सबसे बड़ा ऑफ़र है कि आप परेशान होते पूर्णिया भेजने के लिए और मुफ्ती साहब के मदरसे में गुंजाइश नहीं है तो आप मायूस बैठे थे, तो अब ये ऑफ़र आपके पास है कि अपनी बच्ची को आप तालीम दिलाइए। मर्द पढ़ता है तो फ़र्द पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है तो ख़ानदान पढ़ता है। हमारे नाना हयात से थे, पूर्णिया से बनात वाले आए थे कि चलिए आप वहाँ कुरान की खिदमत कीजिएगा। तो हमारे नाना बोले कि नहीं, हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कारी फुरकान साहब हमारी तरफ से जा सकते। तो कारी फुरकान साहब आए, उस वक्त हयात से थे। तो नाना ने कहा कि आप जाइए वहाँ कुरान की तालीम दीजिए। तो देखा कि कारी साहब तैयार नहीं है अंदर से, तो हमारे नाना ने एक जुमला कहा, आप जाएंगे और वहाँ बच्चियों को आप तालीम करेंगे, वो बच्ची कहाँ कहाँ भी आई जाएगी, वो आपका कुरान पूरे ख़ानदान में आम करेगी। इससे बड़ी सादत आपके लिए क्या होगी। इतना सुनना था कि वो हौसला पा गए और बीमारी के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी भर कुरान की खिदमत की। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। और उनके नाम से ये इदारा कायम हो रहा है। जिस तरह उन्होंने कुरान की तालीम को सींचा, उसी तरह इस इदारे से अल्लाह ताला पूरी बस्ती के बच्चियों को कुरान की तालीम से बराबर फरमाए। तो आप इसकी तरफ दिलचस्पी लीजिएगा, इसको सरसरी मत लीजिएगा। वस्तानिया फ़ुकानिया इम्तिहान में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, सत्तू पी करके आप एग्ज़ाम दिलवाते हैं, लेकिन हासिल कुछ नहीं है। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली का तेल। लेकिन ये इदारा खुला है, इसमें आप तालीम दिलाइए, दीन से लेकर के दुनिया तक अल्लाह ताला आपको आबाद फरमाए इंशाअल्लाह। इधर पूरा ध्यान देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। बस आखिरी पैगाम 2-3 मिनट का सुना रहा हूँ और इसके बाद दुआ हो जाएगी। और दुआ में आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, कबूलियत की घड़ी है कि अल्लाह ताला सच्चा पक्का हम सबको मुसलमान बनाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट में केस आया। उस केस में क्या था, लड़की का कहना था मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। लड़का बोला ऐसा कैसे करेंगे, लोग कहेंगे ये ज़नमुरीद है, जोरू का गुलाम है। दुपट्टे की हवा खा करके माँ बाप ही को छोड़ दिया। अब लड़का परेशान। 1992 में ये केस दाखिल हुआ है। लड़की ने केस किया है कि मेरी खातिर, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे शौहर हो, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ दिया,
خاندان کو چھوڑ دیا, تم کو میری خاطر ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا. سپریم کورٹ میں کیس آیا. غور کرنے کی بات ہے, ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں, اور یہ کیس آیا ہے ہندوؤں کا 1992 میں. سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا فیصلہ کیا وہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے, ماں باپ کو چھوڑ نہیں سکتا. اور وکیل نے دلیل پوچھی کہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہر مذہب میں ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا, چاہے وہ ہندو دھرم ہو, چاہے وہ اسلام ہو, چاہے وہ سکھ ہو, اور عیسائی کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں. یہ 3 دھرم کے لوگوں کا حال ہے, ان کے ریت اور رواج کا حال ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر ہندو پرسنل لا پر فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا پڑے گا, بیوی کو رکھنا ہے, ماں باپ کو چھوڑنا ہے. لیکن دیکھیے ضمیر زندہ ہے, مذہب زندہ ہے تو انسانیت زندہ ہے, مذہب نہیں تو انسانیت ختم. اور دھیان سے سنیے گا, مہا بھارت میں لاکھوں لوگوں کی جان گئی ہے. جانتے ہیں کس کی وجہ سے؟ ایک قانون ہونے کی وجہ, یکساں سول کوڈ کی وجہ سے. گرو گوالکر تھے, انہوں نے کہا کہ یکساں سول کوڈ نہیں ہونا چاہیے, ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر, اپنے دھرم پر چلنے کی آزادی ہونی چاہیے. جس دن یہ آزادی ختم ہو گئی اس دن ہندوستان کی موت ہے. 1985 میں راجیو گاندھی جی نے کہا تم کہتے ہو اسلام, تم کہتے ہو مسلمان, مسلمانوں کا قانون عورت کے لیے اتنا بہترین ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا. 1972 میں وی آر کرشنا چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا ایک بوڑھے کی شادی ہو گئی جوان لڑکی سے, اب وہ جوان لڑکی کو پتا چلا یہ تو سوکھی لکڑی ہے, اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اس نے جا کر کے کیس کیا اور عدالت نے مسلم پرسنل لا کے حساب سے فیصلہ کیا کہ اگر لڑکی جوان ہے, اس کا شوہر بوڑھا ہے اور لڑکی کا مطالبہ اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو لڑکا کو طلاق دینی پڑے گی, لڑکی کو مہر معاف کرنا ہوگا. اب دیکھیے عدالت میں مسلم پرسنل لا پر غیر مسلم عمل کر رہے ہیں, کیونکہ بھلائی اسی میں ہے. جوان لڑکی کو بوڑھے کے گلے میں باندھا نہیں جا سکتا. جانتے ہیں اس وی آر کرشنا نے کیا کہا؟ مسلمانوں نے عورت کو مرد کے برابر کر دیا, مرد کو عورت کے برابر کر دیا. اگر مرد بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو طلاق دیا, اور اگر عورت شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہے تو خلا دیا. اس کے ساتھ بھی انصاف کیا, اس کے ساتھ بھی انصاف کیا.